أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الملك ائتوني به أستخلصه لنفسي فلما كلمه قال إنك اليوم لدينا مكين أمين. قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. صدق الله العظيم. پارہ نمبر 12 سورہ یوسف، پارہ نمبر 13 سورہ یوسف، آیت نمبر 53 کی تفسیر چل رہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، اور جب یوسف علیہ السلام نے کہا، یہ وہ واقعہ ابھی چل رہا تھا کہ جس میں حضرت یوسف علیہ السلام نے 2 قیدیوں کی تعبیر بتائی تھی۔ اس کے بعد بادشاہ نے خواب دیکھا اور بادشاہ کے خواب کی تعبیر آپ نے ساقی کو بتائی تھی۔ ساقی دوبارہ گیا اور بادشاہ سلامت سے خواب کی تعبیر دریافت، خواب کی تعبیر بتائی۔ بادشاہ کو بڑی دلچسپ وہ خواب کی تعبیر لگی۔ بادشاہ نے اس قیدی سے ملنے کی خواہش ظاہر کی اور حضرت یوسف علیہ السلام کو طلب کیا اور بلایا اپنے دربار میں۔ جیسے ہی حضرت یوسف علیہ السلام کو دربار میں بلایا تو اب وہ دربار کے کچھ حالات یہاں پر بیان کیے جا رہے ہیں۔ وقال الملک ائتونی، اور جب بادشاہ ریان بن ولید نے کہا کہ اسے میرے پاس لے کر آؤ، استخلصہ لنفسی، میں اسے اپنا خاص بنانا چاہتا ہوں۔ یعنی کہ خاص بنانے سے مراد مجھے تعبیر کا انداز بڑا اچھا لگا اور تدبیر بھی بڑی اچھی بنائی اور تبشیر بھی بڑی اچھی بتائی کہ مصیبت سے بچنے کا راستہ بھی بتایا۔ تو دلچسپ ہے ایسے غلام سے ملنا اور ایسے قیدی سے ملنا کہ جسے بے قصور حکومت نے قید کر دیا 9 سال تک، اور پھر بھی وہ خیر خواہی کا جذبہ رکھتا ہے حکومت کے لیے، تو ایسے غلام اور قیدی سے ملنا بڑا ضروری ہے۔ تو بلایا گیا، حضرت یوسف علیہ السلام نے غسل کیا اور قید میں جو کپڑے پہنتے تھے وہ کپڑوں کو اتارا اور ان کا جو لباس تھا عالیشان لباس، وہ لباس انہیں پہنایا گیا اور انہوں نے قیدیوں کے لیے دعا کی، اے اللہ ہر اکرام والے کی نظر ان قیدیوں پر ہو اور ان قیدیوں کو تسلی تو دے اور ان قیدیوں کے حالات اور ملک کے حالات سے انہیں باخبر کر دے۔ یعنی گھر والوں کے حالات سے بعض قیدی ایسے ہیں کہ جنہوں نے کئی سالوں سے اپنے گھر والوں سے ملا نہیں ہے کیونکہ وہ قیدیوں کے درمیان رہے تھے۔ تو روایتوں میں یہاں تک ہے کہ بعض قیدیوں کو خواب کے ذریعے سے ان کے گھروں کے حالات بتا دیے جاتے تھے اس دعا کے طفیل میں، صدقے میں۔ تو جب آپ وہاں سے نکلے ہیں تو بادشاہ ریان بن ولید کے دربار میں جب بیٹھے تو اس نے آپ سے کچھ سوالات کی اور کہنے لگا کہ میں نے خواب دیکھا ہے، میں خواب کی تعبیر آپ کے زبان سے سننا چاہتا ہوں۔ تو انہوں نے خواب کی تعبیر بتائی اور تعجب اس بات پر ہوا بادشاہ کو کہ خواب بھی پورا مکمل بتایا۔ یہ بادشاہ ریان بن ولید نے اپنے خواب کی بہت ساری چیزوں کو چھپایا تھا کہ لوگ اسے پاگل اور دیوانہ کہیں گے، اور وہی چیزیں اس نے بتائی جس میں لاجک فٹ ہوتا ہے، یعنی عقل اور دماغ سمجھتی ہے۔ جو چیزیں دماغ اور عقل سمجھتی نہیں ہیں وہ چیزیں اس نے نہیں بتائی کیونکہ لوگ اسے پاگل اور دیوانہ کہیں گے۔ تعجب اسے اس بات پر ہوا
کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے تعبیر بتائی اور اس سے پہلے جو اس کا خواب تھا ہو بہو منوان اے ٹو زیڈ بالکل وہی بتایا جو اس نے دیکھا. جو چیزیں اس نے چھپائی وہ چھپائی ہوئی چیزوں کو بھی اس کے سامنے بیان کر دیا. وہ بڑا تعجب میں. فلما کلمہ جب وہ بادشاہ بات کرنے لگا حضرت یوسف علیہ السلام سے قال انک اليوم لدینا مکین امین. تو یہ بات چیت کا ذکر میں آپ کے سامنے کر رہا تھا. تو بادشاہ نے کہا خواب بیان کرو. تو خواب آپ بیان کر رہے ہیں. کہا کہ تم نے خواب میں یہ دیکھا کہ دریائے نیل سے 7 سفید خوبصورت موٹی تازی گائے نکلی ہیں اور وہیں پر تم نے دیکھا کہ دوسری جانب دریائے نیل کے کنارے سے 7 دبلی پتلی پیٹ جن کا لگا ہوا چپٹا ہوا سکڑا ہوا تھا اور ان کے تھن ان کے جسم سے غائب تھے. بغیر تھن والی وہ گائے تھی, دبلی پتلی تھی اور بڑی بھوکی تھی اور ان کے جو دانت ہے وہ نوکیلے تھے, کیل کی طرح نوکیلے تھے اور ان کے جو پنجے تھے وہ کتے کی طرح پنجے تھے, یعنی نوکیلے پنجے تھے ان کے, اور درندوں کی طرح ان کی ناک تھی اور درندوں کی طرح ان کا چہرہ بنا ہوا تھا. وہ ان 7 خوبصورت گایوں کے قریب جاتی ہے اور انہیں اپنے پنجوں سے ان پر حملہ کرتی ہے, چیرتی ہے, پھاڑتی ہے اور ان کی کھالوں کے ٹکڑے ٹکڑے کرتی ہے اور انہیں کھا جاتی ہے اور ان کے ہڈیوں کو ریزہ ریزہ کر دیتی ہے. وہیں پر تم نے یہ دیکھا کہ جیسے ہی وہ گایوں نے ان گایوں کو ختم کیا وہیں پر خون کے ذرات سے ایک خوشہ نکلا, یعنی جڑ سے ایک بڑا خوشہ نکلا, ایک بڑی فصل نکلی. تم نے دیکھا کہ 7 سرسبز و شاداب فصلیں ایک جڑ سے نکلی ہیں اور اسی جڑ سے 7 خشک فصلیں اور بالیاں نکلی ہیں. اور تم نے یہ دیکھا کہ وہ جو 7 خشک اور کالی جڑیں ہیں وہ کالی جڑوں نے 7 سرسبز و شاداب جڑوں کو اپنے اندر, خوشوں کو اپنے اندر لے لیا اور انہیں دبا دیا. دبانے کے بعد ایک تیز و تند ہوا چلی. اس ہوا کے چلنے سے وہ جو فصل ہے وہ سوکھ چکی تھی اور اس فصل میں آگ لگ گئی اور بالکل تم نے آگ ہی آگ دیکھا. یہاں پر تمہارا خواب ختم ہو جاتا ہے. یہ بادشاہ بڑا حیران ہوا. اس نے تعبیر پوچھی, تعبیر آپ نے بتائی, تدبیر آپ نے بتائی, تبشیر آپ نے بتائی. تو یہاں پر فرمایا قال انک اليوم لدینا مکین امین. تو یہ بڑا خوش ہوا, خوش ہو کر کہنے لگا آج تم ہمارے بڑے عزیز دوست بن چکے ہو, جگری دوست بن چکے ہو. مجھے تم پر بڑا بھروسہ ہے اور تم اعتماد والے بندے بن چکے ہو. قال اجعلنی علی خزائن الارض. تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اس سے کہا, اس نے یہ سوال کیا کہ چلو تم نے تدبیر بتائی, اب یہ بھی تو بتا دو کہ کون اسے گائیڈ کرے گا اور کون کس کی ذمہ داری دے کہ وہ یہ سارا کام ہماری حکومت میں کروائے. یعنی غلوں کو جمع کرنے کا, جب 7 سال مسلسل بارش ہوگی پھر 7 سال قحط کے گزرے گے تو ذمہ دار کون ہوگا, کس کو ذمہ داری ہم سونپے. تو حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ میں ذمہ داری قبول کرنے کے لیے تیار ہوں. اجعلنی علی خزائن الارض. جب بادشاہ نے خوش ہو کر کہا تھا کہ مانگو تمہیں کیا مانگنا ہے, اس موقع پر یوسف علیہ السلام نے کہا تھا کہ یہ معاملہ میرے حوالے کر دیجئے اور وزیر خزانہ مجھے بنا دیجئے. مفسرین نے یہاں پر لکھا ہے کہ عہدے کو طلب کرنا غلط ہے, مگر ایسی حالات میں کہ جہاں پر آپ کو لگ رہا ہے کہ قحط کا زمانہ ہے اور بھی جو لوگ ہوں گے وہ لوگ عہدے کے جو طلبگار ہیں وہ بے ایمان ہیں اور مکار ہیں. تو جو لوگ مکار اور عیار ہیں اور وہاں پر قحط کا زمانہ ہے اور ایسا لگ رہا ہے کہ یہ مکار اور عیار لوگ جب ذمہ دار بن جائیں گے تو اب غریبوں کا نقصان ہوگا, اناج کو
خوب اسٹوریج کیا جائے گا اور مالدار اپنے اپنے گھروں میں گوداموں میں رکھ دیں گے۔ ظاہر سی بات ہے جیسے کورونا میں ہوا تھا کہ مالداروں کے پاس خوب تھیلے اناج کے بھرے ہوئے تھے اور غلہ خوب تھا اور غریبوں کے پاس کچھ بھی نہیں تھا۔ تو یہاں پر حضرت یوسف علیہ السلام کو وزیر خزانہ بنا دیا گیا 1 سال کے بعد، فوراً نہیں بنایا، 1 سال تک آبزرو کیا، نظر رکھی، حضرت یوسف علیہ السلام کو آزمایا اور آزمائش پر یہ کھڑے اترے اور کامیاب ہوئے۔ تو جب وہ آزمائش پر کامیاب ہو گئے تو حضرت یوسف علیہ السلام کو 1 سال کے بعد وزیر خزانہ بنا دیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے سب سے پہلا کام یہ کیا کہ جگہ جگہ گودام تعمیر کروائے، اور جہاں پر آلریڈی گودام تھے تو ان گوداموں کی صاف صفائی کروائی، کسانوں کو جمع کیا اور کسانوں کو بتایا کہ کھیتی کس طرح کی جاتی ہے، ایسی تدبیریں بتائی کہ جہاں پر کم وقت میں زیادہ کھیتی آ جائے۔ تو کسانوں کو جمع کیا اور کثرت سے کھیتی اگانے کا رواج عام ہوا وہاں پر، اور جب 7 سال مسلسل بارش ہوئی ہے تو جگہ جگہ پر آپ نے ہر زمین کو کھیت بنا دیا تھا، زرخیز کر دیا تھا، ہر زمین کو، جو بھی زمینیں تھیں انہیں زرخیز کر دیا تھا، اور ہل چلا کر جانوروں کے ذریعے سے اور کچھ لہذا اس زمانے میں چیزیں ہوا کرتی تھی ان چیزوں کے ذریعے سے۔ جو مضبوط لوگ تھے پہلوان قسم کے، ان لوگوں کو کھیتی کرنے پر آپ نے لگا دیا تھا اور جانوروں کو کھیتی کرنے پر آپ نے کثرت سے لگا دیا تھا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ کثرت سے فصل آئی، گیہوں کی، مکئی کی، اور اس کے علاوہ جو دال وغیرہ ہوتے ہیں، بہت سارا اناج اور غلہ کثرت سے وہاں پر اگا۔ اس کو آپ نے وہ خوشوں میں سے باہر نکالنے نہیں دیا۔ جیسے جہاں پر درخت ہے تو جہاں آسانی سے درخت کٹ سکتے ہیں، وہ درختوں سمیت وہاں پر اناج اور غلے کو اسٹوریج اور محفوظ کر دیا گیا۔ جہاں پر صرف خوشے نکلتے ہیں، بالیاں نکلتی ہے، وہاں پر گیہوں کو اس کے اندر ہی رہنے